اور یہ یاد رکھیے گا بخاری کی حدیث ہے، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ میرے ساتھ جو بندہ دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ میں تو بغیر مان لیے، بغیر چندے اکٹھے کیے ہوئے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، بابوں کے ساتھ نہیں جوڑ رہا۔ میرے ساتھ جو دشمنی کر رہا ہے نا، اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ جی آپ نے دیکھا جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بخاری شریف کی حدیث جو ہے 6502 کا حوالہ دیا کہ اللہ کے ولی کے جو خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے ذلیل و رسوا کرتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جس کا نعرہ یہ ہے کہ نام بابی نام وابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ رہا ہے۔ آج اپنے آپ کو کچھ دن پہلے اس نے اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخانہ مواد یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہے، تو اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں اور میں یوٹیوب سے گستاخانہ مواد نہ نکلوا سکوں تو مجھ پر لعنت ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں وہ اللہ کے ولیوں پر لعنت بھیج رہا تھا اور یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ حالانکہ احادیث میں دنیا رہتی ہے، ابدال موجود ہے، جب تک دنیا موجود ہے ابدال اللہ کے ولی موجود ہیں، لیکن اس نے اولیاء کرام کے بغض میں آ کے اس طرح گندی زبان استعمال کی کہ اگر میں اس وقت اللہ کا ولی ہوں اور یوٹیوب سے گستاخانہ مواد نہ نکال سکو تو مجھ پر لعنت ہو۔ اب اس پر لعنت پڑی، اب آپ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ جو اللہ کے ولی کے خلاف جو ہے وہ بات کریں گے، جس طرح دیکھو جی فلاں مولوی صاحب جو وہ ذلیل رسوا ہوئے ہیں، میرے خلاف باتیں کرتے تھے، یہ اس طرح کے لوگ جو ہے اپنے اوپر خود لعنت بھیجتے ہیں۔ پہلے کیا کہا اور اپنے آپ کو ابھی اللہ کا ولی کہہ رہا ہے۔ اولیاء کرام کے خلاف اس نے محاذ کھڑا کیا، نام بابی نام وابی۔ اب انہی احادیث سے یہ کیا کرتا ہے، جو ہے وہ دلیل لیتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا ایک کوئی زبان نہیں ہوتی، کوئی ایک عقیدہ نہیں ہوتا، کوئی ایک سوچ نہیں ہوتی، یہ اتنے ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کل میں کیا کہہ رہا ہوں اور آج میں نے کیا کہا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا، اس کا ایک ریسرچ پیپر ہے ناسبیت یزیدیت، اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ریسرچ پیپر ہے اور عمر صدیق جو ہے وہ اہل حدیث عالم ہے، اس کو کہا کہ میں نے اس کو یہ بھیجا ہے۔ اچھا اس کی تعریف بھی کرتا ہے۔ اب اسی ریسرچ پیپر میں اس نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپس میں لڑائی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، امیر معاویہ کو خطا ہوئی، اجتہادی خطا تھی، انہیں ایک ثواب ملے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اس ریسرچ پیپر میں لکھا ہے۔ اور بعد میں ویڈیوز میں کیا کہتا ہے، یہ تو محدثین نے ایویں باتیں چھوڑی ہیں۔ جناب علی جب کسی حکمران کے سامنے کوئی بندہ آئے گا تو اسے اجر تھوڑی ملے گا، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے کہ اگر انہیں خطا ہو جائے تو انہیں ایک اجر ملے گا اور حق پر تو انہیں 2 اجر ملیں گے، تو حکمران کے لیے، جو مخالف ان کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح گندی زبان استعمال کی کہ مخالفین کا تو ذکر ہی نہیں ہے، مذاق اڑائے محدثین کا۔ اور اپنے ریسرچ میں یہ لکھا ہے کہ ہاں جو مخالفین تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر ملے گا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ان کا کوئی ریسرچ پیپر وہ اس پر بھی ان کا اعتماد نہیں، جو خود لکھا ہوتا ہے۔ اور کئی ہم نے ویڈیوز دکھائی ہیں جس میں ایک ویڈیو میں کہتا ہے جناب علی فقہ الاکبر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی کتاب ہی نہیں ہے، جب اس کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے تو پھر جب وہاں سے دلیل لینی ہوتی، فقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے جناب، یہ تو ثابت ہے۔ پہلے کہتے یہ ثابت نہیں ہے اور اب کیا کہتے یہ ثابت ہے، اور یہ ہم نے ساری کلپس اپنے پچھلی ویڈیوز میں دکھائے ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جو خود اس طرح بے اعتماد ہو، اپنے اوپر اس طرح جھوٹے، خود اپنے آپ کو جھوٹا کر رہے ہیں، وہ آپ کو دین کی کیا تبلیغ کریں گے، وہ آپ کو کس طرح بتائیں گے؟ آج انہی کے پیچھے آپ چل کے اگر آپ کسی سے مناظرہ کریں گے، بات کریں گے، کل وہ بندہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا۔ پھر مثلا اس نے پچھلی ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اور غلط مثالیں میں دی اس نے۔ اچھا اب وہ کہتا ہے کہ امام اگر اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے تو پیچھے قرات سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کل یعنی 1 سال پہلے جو اس کے ماننے والے تھے، چیلے تھے، وہ مناظرے کرتے تھے، اب وہ کس منہ سے بات کریں گے ہمارے ساتھ؟ اور اپنے ماننے والوں کو اتنا ذلیل و رسوا کرتا ہے، اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے جناب علی چیلنج کرتا ہے حافظ قرآن کے لیے تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ پھر ہم نے بخاری سے دکھایا، یہ لو جی
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود حافظ قرآن کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو حافظ قرآن کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. اس طرح. اچھا پھر آگے کہتا ہے جناب علی یہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے جنازے میں تو ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، آپ ان سے مناظرہ کریں. میں نے کہا آ جاؤ، کوئی بھی آ جائے. میں نے 7 دلیلیں دی ہیں، 7 دلیلیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، وہ دعائیں پڑھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موطا امام مالک میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرات نہیں کرتے تھے. یہ جو میری ویڈیو ہے 905 نمبر ویڈیو، اس میں ساری میں نے تفصیل بتائی ہے. بتانے کا مقصد یہ جو ان کے پیچھے جائے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا. آج کی بات ہوگی ان کی، اسی پر وہ بندہ پیچھے جائے گا اور کل وہ مکر جائے گا اسے، تو ماننے والے کو کیا کر دے گا؟ ذلیل اور رسوا کرے گا. ایسے لوگ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے بھی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں. پہلے تو یہ کہتا نام بابی نام وابی، تو اب جناب بابی بن گیا ہے. اب میں بہت بڑا اللہ کا ولی. اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں میں جھوٹ پھیلائیں، بغض اور حسد اور کینہ. اللہ کے ولیوں سے دشمنی. اللہ کے ولی تو محبت کا درس دیتے ہیں، پیار کا درس دیتے ہیں. تو ایسے اللہ کے ولی نہیں ہوتے، یہ شیطان کے ولی ہوتے ہیں.